آپ اس وقت صوبہ سرحد کے حکومت میں شامل تھے اور مرکز میں آپ اپوزیشن لیڈر بھی تھے. تو آپ کو ایسا فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ یا مولانا نے اب ایک وزیر کی ڈسمسل پہ یہ فیصلہ کیا، وہ ڈرون حملوں پہ یا ٹارگٹ کلنگ پہ یا انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات پہ یا افغانستان کی وجہ سے کرتے؟ کیا خیال ہے یہ ذاتی حیثیت میں نہیں بات آ جاتی؟ دیکھیں جی، یعنی مولانا نے جو فیصلہ کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کی پارٹی ہے، لوگ ہیں، ان کی ترجیحات ہیں، جس طرح وہ فیصلہ کرتے ہیں ظاہر ہے وہ بہتر ہوتا ہے. وہ بہتر ہوتا ہے. نہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کسی اور بڑے ایشو پہ علیحدگی اختیار کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ نے ایک وزیر کے ڈسمسل پہ فیصلہ کر لیا؟ سمجھتا ہوں کہ انتہا تھی. اچھا، یہ انتہا تھی. جو معاہدہ ہوا تھا اور اس میں جو چیزیں ان کے ساتھ طے کی تھی، ظاہر بات ہے کہ وہ درمیان میں جو کچھ چلتا رہا مسئلہ ان کا، وہ درمیان میں بہت سی چیزیں سامنے آتی رہیں، لیکن یہ کہ یہ جو آخری مسئلہ ہوا وہ تو بالکل ایک حد انہوں نے توڑ دی. اچھا، یہ حد توڑ دی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی پھر تو رہنا نہیں تھا بقول مولانا کہ ہم مظاہرے بن کے تو نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ مظاہرے بن کے نہیں رہ سکتے. میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کو عوام جو نمائندگی دیتی ہے، جو حق دیتی ہے، تو آپ ڈرون حملوں پہ کیوں نہیں آپ نے کوئی ایسا سٹینڈ لے لیا کہ اگر یہ مظاہرے کیے، مذمتیں کی پارلیمنٹ کی جو خفیہ کمیٹیاں تھیں ان میں سب سے زیادہ مولانا نے جو ہے اس پہ سب سے زیادہ زور دیا، سب سے زیادہ زور فیصلہ اپنے حق اس کے حق میں تبدیل کرایا. یہ تو مولانا ہی تھا جس نے کیا تھا. اچھا، تو آپ سمجھتے ہیں ابھی صوبے کی حکومت سے بھی آپ نکل جائیں گے؟ دیکھیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا نا. اچھا، مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ سے آئندہ پروگرام میں بات کرتے رہیں گے. تھینک یو. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی. میرا خیال کسی ٹیکنیکل وجہ سے آپ کو شاید آواز نہیں آئی. مولانا مفتی اسلم صاحب ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے موقف پہ ڈٹ کے فیصلہ کیا. صوبے سے کب الگ ہوتے ہیں اس کا فیصلہ کر لیں گے، کشمیر کمیٹی کب چھوڑ رہے ہیں یہ بھی جو ہماری جماعت ہے فیصلہ کرے گی. یہ انہوں نے انتہا کر دی تھی، عہد بے وفائی جو کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، تو اس وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور واپسی کا کوئی امکان نہیں. اچھا، یہ تو آپ کا دعویٰ ہے جی، دیکھ لیں گے. اچھا مصطفیٰ بھائی، ایک ہم ہائی پروسیس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ کی جماعت فیصلہ کر لیتی ہے کہ جی ٹھیک ہے، انف از انف، ہم اپوزیشن میں جا رہے ہیں. آپ سینٹر سے نکل جاتے ہیں، صوبے کی بات ہم بعد میں کریں گے. بھی آپ نے اس پہ ورک آؤٹ کیا کہ آپ کے اور مولانا کے جانے کے بعد ان کو جو نمبر کی ضرورت ہوگی حکومت بچانے کے لیے وہ کاف دینے کے لیے تیار کھڑی ہے. یہ آپ کے زیر بحث ہے بات. اگر وہ آ جاتی ہے تو پھر آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ دیکھیے، سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. ٹھیک بات. سیاست میں کوئی بھی نہ مستقل دوست ہوا کرتا ہے نہ کوئی مستقل دشمن ہوا کرتا ہے. تو ہمارے مطلب لوگوں نے سبھی نے دیکھا بھی ہے کہ مطلب جنہیں قاتل لیگ کہا تو ان کی طرف ہاتھ بھی بڑھایا گیا اور اب بھی بڑھایا جا رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے، ہوتا ہے. اور اگر اب بھی اگر قاف لیگ حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو یقیناً جو ایک نمبر گیم کا معاملہ ہے، جو کمی حکومت کو درپیش ہے، وہ پوری ہو سکتی ہے. لیکن بعض جگہ صرف نمبر ہی نہیں دیکھے جاتے. بات تو یہ ہے کہ آپ کی نظر میں اہمیت کس چیز کی ہے. مطلب عزت و وقار بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے. ٹھیک. تو لیکن اس حکومت بچانے کے تو نمبر گیم کی ضرورت ہے نا ان کو. نہیں، وہ حکومت کا حق ہے. جس طرح جے یو وائی کا حکومت سے علیحدہ ہونا اس کا حق ہے، جس طرح ہم نے حکومت کو 10 دن کی مہلت دی ہے یہ، اور اگر ہم فرض کیجئے فیصلہ کرتے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اور تمام حکومت کو بھی اور ہمارے دیگر مخالفین کو بھی ہمارے اس جمہوری حق کو، اگر واقعی وہ جمہوریت تسلیم کرتے ہیں تو اس کا احترام کرنا چاہیے. ٹھیک بات. تو حکومت کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے حکومت کو بچانے اور اسے مستحکم کرنے کے لیے کسی کی طرف بھی تعاون کا ہاتھ بڑھائے اور وہ اس کو قبول کرے. تو بہرحال جو بھی صورت بنے گی ہم اس کو فیس کریں گے. اب ایک بات، اب آگے کا منظرنامے کی جو آپ نے بات کی نا، فرض کیجئے کہ ایم کیو ایم بھی حکومت سے الگ ہو جاتی ہے، باہر آنے کا فیصلہ کر لیتی ہے. تو اب یہ اس کا انحصار ہوگا حکومت کے رویے پر. نہیں، یہ تو آپ کا معاملہ ہے نا کہ آپ. میں جو بات کہنے لگا ہوں وہ اس کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ
जेवाई आपसे अलग हो गई, ठीक है, एमक्यूएम आपसे अलग होने का फैसला कर लेती है अगर, ठीक है, ये तो जमहूरियत का हिस्सा है, कोई बात नहीं, आप उसे अपोजिशन जमात के तौर पर उसका ट्रीट करें, ठीक। ये जो एक दबाने की, धमकाने का जो तर्ज अमल है, ये इख्तियार नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने जो किया वो अच्छा नहीं किया, वादे पूरे नहीं किए, मौलाना छोड़ गए, आप भी छोड़ जाते हैं, हम एक फर्ज कर रहे हैं जी। काफ लीग उनके साथ मिलने को तैयार खड़ी है, नंबर गेम पूरी हो जाती है, काफ लीग साथ ये शर्त रख देती है पीपल्स पार्टी के कि ठीक है, मरकज में तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट भी चेंज करो, वहां पे हम आपको सपोर्ट करते हैं, तय कर लेते हैं फार्मूला, पंजाब गवर्नमेंट भी हम मिलकर मिला लेते हैं। क्या मौलाना और आपके छोड़ने से पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल होने की बजाय बार्गेनिंग पोजीशन में नहीं आ गई, बेहतर पोजीशन में नहीं चली जाएगी? देखिए, इस वक्त तो सूरत हाल ये है दान साहब कि हर एक अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और हर एक को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। आज ही की मैं आपको बताऊं कि एक तरफ काफी से दस्ते ताउन बढ़ाया गया उसकी तरफ, दूसरी तरफ नवाज लीग के सर पर भी जो है वो शफकत का हाथ फेरा गया, ये कहकर कि साहब आपकी पंजाब हुकूमत को जो है गाय मुस्तकम नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल ये जिस तरह की हमारे मुल्क में इस वक्त सियासत हो रही है, गोया कि मुल्क और आवाम के मफादात की बजाय इस वक्त इख्तिदार का मफाद जो है वो हर चीज पर हावी आ चुका है। तो ये कुछ हो रहा है और मतलब इस वक्त आप ये देखिए कि दिलचस्प सूरत हाल ये है ना साहब, पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जितनी एक सियासी कारकुन की हैसियत से जो कुछ भी मैंने पाकिस्तान की सियासी तारीख का मुताला किया है, तो मैं समझता हूँ जितनी दिलचस्प सियासी सूरत हाल आज है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की 63 साल हिस्ट्री में कभी नहीं थी। आज हर पार्टी अपोजिशन में, हर पार्टी हुकूमत में। कोई भी मुझे एक जमात बता दीजिए जो इस वक्त असेंबलियों में है और वो कहीं ना कहीं हुकूमत में नहीं है। इस वक्त आप देख लें कि हर जमात ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया हुआ है और हर जगह पीपल्स पार्टी ने हर दूसरी जमात के साथ इत्तेहाद किया हुआ है। ये एक ऐसी सिचुएशन है। आप नून लीग आप देखें, इस वक्त अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात नून लीग है, पीपल्स पार्टी की, पंजाब में पार्टी की हुकूमत के खिलाफ नून लीग से, लेकिन वही नून लीग जो है वो पंजाब में पीपल्स पार्टी के साथ उसकी इत्तेहादी है। जी हाँ। और सिंध में एमक्यूएम इत्तेहादी है, एमक्यूएम इत्तेहादी है, के में एनपी इत्तेहादी है। एमक्यूएम कम से कम आधा तीतर आधा बटेर नहीं है, वो हुकूमत की अगर इत्तेहादी अब तक है तो पूरी वफाक में भी है, सिंध में भी है, सिंध में भी है। इसी तरह आप अच्छा, आधा तीतर आधा बटेर की बात की अगर